رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا علامہ حافظ عبدالحفیظ الازہری، محترم المقام جناب پروفیسر راجہ اظہر عباس صاحب، محترم المقام جناب ملک محمد امین اعوان صاحب، محفل میں موجود تمام سادات کرام اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، ننھے شہزادے سید عبد الرحمن شاہ جو انہوں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، میں ایک چھوٹے سید سے فیض لیتے ہوئے اسی آیت پر بارے میں ہی سبحان اللہ آپ احباب کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. میرا عقیدہ یہ ہے اگر یہ ننھا سید میری گفتگو سے راضی ہو گیا، اس کے نانا جان ہم سب پہ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. احباب ذی وقار، تمام محبتوں کا مرکز و محور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. لا ریب یہی عظیم تر، افضل تر اور اکمل تر محبت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ عظیم ہستی ہے کہ جن سے صرف حضرت انسان ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے. بے شک. صرف کائنات کا ذرہ ذرہ ہی نہیں بلکہ وہ ذات ہے جس سے خالق کائنات خود محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے مومن پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرے
اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ وہ جتنی محبت کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوگا. سبحان بے شک. محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد محبت اور محبت کی بنیاد ایمان. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، پوری کائنات سے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے. بے شک. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن جب تم میری اتباع کر لو گے یحببکم اللہ، پھر ایک مقام آئے گا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہود کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی رب کے لاڈلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم لاڈلی قوم، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نئے نبی کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم رب کے لاڈلے ہیں. پروردگار نے فرمایا نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے محبوب بنو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی. جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے تمہیں میرا قرب نہیں ملے گا، اور جب تم میرے محبوب کی اتباع کر لو گے تو یحببکم اللہ، پھر میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں دو محبتوں کا ذکر ہے. ایک بندے کی محبت رب سے، رب کے رسول سے، اور دوسری محبت پروردگار کی اپنے بندے سے. دو محبتوں کا ذکر. سیدی و مرشدی حضور قبلہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف تصنیف ضیاء النبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 951 اس میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اسی آیہ مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحب من اللہ عصمت و توفیق ومن العباد طاعت. بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کا مقصد یہ ہے کہ رب اپنے بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور بندے کی محبت رب کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع، دعویٰ محبت کا کرے اور پھر اتباع نہ ہو، دعویٰ محبت کا کرے اور محبوب کی بات نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا. ہرے
मुहिब तो होता ही वो है जो महबूब कह दे फिर ना हो। महबूब की जुबान से जो लफ्ज निकल जाए फिर ना हो। परवरदिगार ने जब सफरे मेराज में सिदरातुल मुंतहा पर पहुंचे, फरमाया जबरील चलो आगे चलते हैं। तो जबरील ने क्या कहा? लो दनौतु अन मोलतन ला इख्तरक़तु, अल्लाह के नबी एक पोरे के बराबर यहां से आगे प्रवास करूं, तजावज करूं, रब की तजल्लियात जलाकर राख कर देंगी। आरिफीन कहते हैं जबरील तुझसे भूल हो गई, अगर तेरी जगह अबू बकर होते, महबूब की जुबान से लफ्ज निकल गया, जल के राख होना बर्दाश्त करते, लेकिन जो महबूब ने कह दिया सिदरा से पीछे ना हटते। अल्लाह के नबी के कहने के साथ साथ चलना शुरू कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हो मुहिब और ना कर दे। फरमाया नहीं, जबरील अगर अबू बकर होता जल के राख होना पसंद करता, लेकिन जो महबूब की जुबान से लफ्ज निकल गया कभी उसके ऊपर ना कहता। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं ए जिब्रील अगर तू अल्लाह के नबी के साथ सफर शुरू कर देता, रब अपने नबी के सदके तुझे कुछ ना कहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब अपने नबी के सदके क्यों? वो खुद नहीं जा रहा, वो किसी के साथ जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुद नहीं जा रहा, किसी के कहने के साथ जा रहा है। कहने वाला कौन? जिसके लिए रब ने पूरी कायनात को बनाया, सुभान अल्लाह, जिसके लिए रब ने पूरी कायनात को सजाया, वो कह रहा है अगर जबरील अल्लाह के नबी के कहने पर चले जाते, रब की तजल्लियात उनको कुछ। आइए एक और मिसाल देता हूं। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे जाते थे, हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज अल अजरी साहब, ये हमारे वो दोस्त हैं कि रब ताला ने हमें अक्सर और बेशतर कोह तूर पे जाने का भी मौका फराहम किया है। दौरे तालिब इल्मी में जब कभी भी मौका मिलता था तो हम कभी कोह तूर पे जाते, कभी किसी जगह पे जाते। तो उन सफरों में हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज अल अजरी साहब भी मेरे हम सफर हैं। बहुत सारे मिस्र में सफर हमने इकट्ठे किए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते, रब ताला फरमाता फखला नालई इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा। सुभान अल्लाह, ऐ मूसा जूती उतार दे। क्यों? कि तू तुवा की वादी मुकद्दस में जा रहा है, वहां रब से हम कलाम होगा। रब को देखेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा? रब से गुफ्तगू करेगा। तो रब से गुफ्तगू करने के लिए आदाब सिखाए जा रहे हैं कि मूसा अपनी जूती को उतार दे, तू मेरे साथ हम कलाम होगा। शर्फे हम कलामी की वजह से जूती उतारने का हुक्म कुरान में मौजूद। परवरदिगार जब आसमानी सफर पे गया, शब असरा का दूल्हा बनकर मेराज पे सफर पे गया, अर्शे इलाही की तजल्लियात में जब गुम होने लगे, जूती उतारने का इरादा फरमाया। फरमाया महबूब नहीं, तू जूती समेत ही आज ये सफर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मौला मूसा कोहे तूर पे जाए हम कलामी के लिए, तू जूती उतारने का हुक्म दे। मैं हम कलाम होने के लिए नहीं, तेरा दीदार करने के लिए आ रहा हूं। दीदार किस तरह होगा? दरमियान में कोई हिजाब नहीं होगा,
کوئی پردہ نہیں ہوگا. محب اور محبوب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا. ایک پیدا کرنے والا, ایک پیدا ہونے والا, ایک خالق, ایک مخلوق. مولا میں تو تیرا دیدار کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور جوتی نہ اتاروں. جواب آیا محبوب وہ اور تھے, اللہ اور ہے. محبوب وہ کلیم اللہ تھا, تو حبیب اللہ ہے. اس لیے جو حبیب ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کلیم سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو محبوب اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. جب محبوب نے جبریل کو کہا تو فرمایا جبریل وہ محبوب کو جوتوں سمیت گیا تھا. اللہ رب نے جوتے بھی نہیں اتارنے دیے. تو اگر تم محبوب کے ساتھ چلا جاتا تو یہ تجلیات کچھ نہ کہتی. سبحان اللہ. ان المحب لمن یحب مطیع. محب ہوتا ہی وہ ہے محبوب کی زبان سے کلمہ نکل جائے پھر اس کے اوپر نہ نہیں ہوتی. ہم جس مجازی دنیا میں رہتے ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوتا ہے. لیلا سے مجنو سے پوچھو, اس کو لیلا کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہماری آج بھی ہیر رانجھا کی سٹوریاں ہیں, لیلا مجنو کی سٹوریاں ہیں, سونی مہیوال کی سٹوریاں ہیں. ایک مجازی دنیا میں محب اپنے محبوب کو جہاں دیکھ لے وہ جگہ گلو گلزار ہو جاتی ہے, معطر و مشکبار ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے اس جگہ میں اپنے محبوب کو دیکھا ہے. پھر وہ حقیقی محبوب جس محبوب کو پیدا کر کے خالق کائنات میں دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں میرا محبوب دیکھو, میں نے ایسا محبوب پیدا کر دیا ہے کہ جس کے حسن و جمال جیسا کوئی دوسرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنی. آئیے قرآن سے حسن و جمال کی ایک مثال, سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال. پوری سورہ یوسف, اس میں کیا ہے, شروع سے لے کر آخر تک اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ہی ذکر ہے. اس حسن و جمال کے ذکر کا پروردگار نے اس طرح ذکر فرمایا کہ جب زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ تم تانا دیتی ہو کہ میں غلام کے اوپر عاشق ہو گئی, تم نے میرے یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا ہی نہیں ہے. آؤ میرے یوسف کے حسن و جمال کو ذرا دیکھو تو صحیح. کہا یوسف تو نے میری آج تک کوئی بات نہیں مانی, ایک آخری ہی مان لے. کیا مالکن چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں جب میری سہیلیاں بیٹھی ہوں درمیان سے صرف گزر جا, درمیان سے صرف گزر جا. میں ٹھیک ہے, غلام کی کیا حیثیت, کچھ اختیار نہیں. اس نے جب رئیس زادیوں کو بلایا, سیدنا یوسف علیہ السلام درمیان سے گزرے, ہاتھ میں پھل کاٹ رہی تھی. وہ پروردگار فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی صرف ایک جھلک دیکھی, کیا ہوا, اپنی انگلیاں کاٹ لی. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال یہ کہ جب مصر کی عورتوں نے اس حسن کو دیکھا انگلیاں کٹ گئیں, لیکن پتا نہیں چلا یہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا کہ مصری عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. ادھر میرے نبی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے
کہ جس نے ایک دفعہ اس حسن و جمال کو دیکھ لیا پھر انگلیاں نہیں اپنی جانیں اور دل کو قربان کر دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. سبحان اللہ. سبحان. محبوب وہ تو مصر کی عورتیں تھیں. آپ کی شان تو یہ ہے کہ مصر یہ جو عرب کے شاہ سوار ہیں جب ایک دفعہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیا پھر دل کاٹ کے باہر رکھ دیا. اللہ اللہ اللہ. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی نے کرم فرمایا خواب میں تشریف لائے. حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تو میں نے جسارت کی اللہ کے نبی سے ایک بات پوچھوں. میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. مصری عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے لیکن آپ کے حسن و جمال کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس. اے میرے غلام وجہ یہ ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھی تھی لیکن میرے حسن و جمال کے اوپر رب تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال دیے. میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اس طرح بے مثال اسی طرح دیکھ لے بے پردہ دیکھ لے. اس لیے رب نے میرے حسن و جمال کے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر رب ایک پردہ ہٹا دے جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا دنیا میں اس سے زیادہ رونما ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ. یہ تو میرے پروردگار نے 70,000 پردے ڈالے ہیں. میری حقیقت صرف رب جانتا ہے کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا خیر ربی. میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اس کے لیے کیا کرو اتباع رسول کرو. اتباع رسول ہوگی تو رب کے محبوب بن جاؤ گے. گویا رب جو اپنے محبوب کا محب بھی ہے وہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے میرے محبوب کے پیچھے چلنا شروع کر دو. جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے اطاعت کرو گے تم میرے محبوب بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ محبوب کتنا عظیم شانوں والا ہے کہ محبوب جہاں قدم رکھے رب اس کی قسمیں اٹھائے. رب قسمیں اٹھائے. لا اقسم بہذا البلد. مجھے شہر مکہ کی قسم. مولا تو مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس میں خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے. خانے کعبے میں جا کر ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. خانے کعبے میں 120 رحمتیں 24 گھنٹے نازل ہوتی رہتی ہیں. 60 رحمتیں ان کے لیے جو خانے کعبے کے طواف کرتے ہیں طواف میں مشغول ہے 60 رحمتیں حاصل کر رہا ہے. 40 رحمتیں ان کے لیے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں. 20 رحمتیں ان کے لیے جو نہ طواف کرے جو نہ نماز پڑھے کیا کرے ایک نکر میں بیٹھ کر صرف خانے کعبے کو دیکھتا ہی سبحان اللہ. اس کالے غلاف کو دیکھتا رہے. کالے غلاف کی زیارت کرنے والا بھی 20 رحمتیں حاصل کرتا ہے. مولا اتنی عظمت و شان والا تیرا گھر اس لیے قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا نہیں مولا اس لیے قسم اٹھا رہا ہے
اس میں صفا اور مروہ ہے جس کا ذکر تو نے قرآن میں کیا. فرمایا اس لیے نہیں کر رہا, اس لیے کر رہا ہے اس میں حجر اسود ہے. جس نے ایک دفعہ زندگی میں حجر اسود کو چوم لیا یا استلام کر لیا, کل قیامت کے دن حجر اسود اس کی گواہی دے گا. فرمایا اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا, مولا اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں پر چاہے زمزم ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی چلا تھا, آج تک بند نہیں ہوا. فرمایا اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا. مولا پھر کیوں قسم مکہ کی اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لیا. سبحان اللہ, میرے محبوب کے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. اس لیے قسم اٹھاتا ہوں میرا محبوب مکے کی گلیوں میں چلتا ہے. وہ محبوب کتنا عظیم ہے, چلتا مکے کی گلیوں میں ہے. رب ان گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی, رب نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا کہ جو آپ کے قدموں سے خاک لگ رہی ہے رب اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. وہ محبوب مکے میں گزرے, رب مکے کی قسمیں اٹھائے. وہ محبوب مدینے میں گزرے, مدینے کی قسمیں اٹھائے. محبوب جدھر جدھر جاتا ہے رب ان کی قسمیں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں. زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. علماء اہل سنت زندہ باد. یہ میرے ننھے شہزادے کا شعر ہے. میں گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا, گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی. موضوع محبت کا شروع کیا تو کسی کے ساتھ محبت ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے یا نہیں؟ بغیر سبب کے کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. پھول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس میں خوشبو ہوتی ہے. پھول میں خوشبو نہ ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک پھولا چو پھول لے, اس کی خوشبو ہی نہیں. جس پھول میں خوشبو نہ ہو وہ قبر کی زینت بنتا ہے, گھر کی زینت نہیں. کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا. اللہ کے نبی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں, کوئی سبب تو ہے. آئیے ان اسباب میں سے صرف مختصر سا وقت کافی ٹائم ہو گیا. ایک ہے حسن و جمال, ایک ہے کمال, اور ایک ہے نوال. جس میں یہ ذات میں, شخصیت میں خصوصیات پائی جاتی ہیں, ہر انسان پھر اسے محبت شروع کر دیتا ہے. کوئی کسی سے محبت حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے, یار بڑا ہی حسین و جمیل ہے. جب وہ دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہی دل نکال کے لے جاتا ہے کہ اتنا حسن و جمال والا. کچھ کمالات ایسے انسان میں ظاہر ہوتے ہیں, ان کے کمالات کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. کسی کے اندر نوال ہوتا ہے, وہ اتنا سخی ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر دل کرتا ہے اس سے محبت کی جائے. یار سخی اتنا. آؤ اللہ کے نبی کی ذات کی طرف. حسن و جمال ایسا کہ حسن یوسف, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبا ہمادارن, تو تنہا داری. حسن یوسف پیچھے, دم عیسیٰ پیچھے. کیونکہ یہ حسن و جمال والا وہ ہے جس نے حسین و جمیل کوئی دوسرا ہے. سبحان اللہ. میں یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں, چونکہ آپ اب جلسہ سن کے چلے جائیں گے. علماء کرام بعض اوقات
پھر اس کی زد میں آتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. میری نعت خانوں سے بھی گزارش ہے، حافظ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس واقعے کی تحقیق نہ ہو وہ واقعہ بیان نہ کرے. وہ جو خود سمجھ نہیں آ رہا وہ قصیدہ نہ پڑھے. اتنے آسان قصیدے اللہ کی نبی کی شان میں ہم وہ کلام کا انتخاب کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے اندر شرک کا شائبہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے. اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ نعت خانوں سے بھی عرض کروں گا کہ کبھی بھی ایسے کلام کا انتخاب نہ کرے جو آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا. جب خود سمجھ آئے گی وہ کبھی بھی وہ کلام نہیں پڑے گا، تاکہ سٹیج کی زینت جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر بعد میں تنقید نہ کی جائے کہ انہوں نے وضاحت کیوں نہیں کی تھی. میں آج وضاحت کر کے آزاد ہو گیا. اس لیے حق بات کہنا ہمارے اوپر لازم ہے. کسی کی کوئی ہمیں حمایت کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے ہمیں رواداری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب کیا کہیں گے، ان کے سٹیج کے اوپر عالم نے یہ بات کہہ دی. نہیں، حق بات عالم جو ہوگا وہ سٹیج کے اوپر بھی کرے گا، سٹیج کے بعد بھی کرے گا. اس لیے کہ رازق اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، کوئی دوسرا رزق نہیں دینے والا. تو جب رازق وہ ہے تو میں حق بات کیوں نہ کہوں. اس لیے حضرت آپ نے ایک روایت سنائی، اسی روایت کو میں اپنی گفتگو میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، یا جبریل ما عمرک، اے جبریل بتا تیری عمر کیا ہے. اے جبریل بتا تیری عمر کیا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنی عمر کے بارے میں زیادہ علم تو نہیں کہ رب نے مجھے کتنی عمر عطا فرمائی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ چوتھے حجاب کے اوپر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. کتنا؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جبریل امین کی یہی عمر ہے، اسے بھی آگے بھی ہے. انہوں نے اپنی حد بتائی کہ میری حد یہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. اللہ کے نبی نے جب سنا فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم، جو ستارہ تو چوتھے حجاب پہ دیکھا کرتا تھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد عربی کی ذات. سبحان اللہ. وہ میں ہی ہوں جس کو تو دیکھا کرتا تھا. وہ جبریل جس کی اتنی عمر ہے کہ 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوئے اور 72,000 مرتبہ دیکھے، اس جبریل سے پوچھا گیا جبریل بتا میرا محبوب کیسا ہے. سبحان اللہ. تو کہنے لگے کلب تو مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد. میں نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو چھان مارا، مشرق و مغرب میں گیا، شمال اور جنوب میں گیا، لیکن محمد عربی کی ذات سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے حسن و جمال کہ جبریل بھی کہتا ہے اس حسن و جمال والا میں نے کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں ہے. ارے جبریل تو دیکھتا تو تب جب رب کسی کو اس سے زیادہ حسین و جمیل بناتا. سبحان اللہ. جب اس نے حسین و جمیل بنایا ہی نہیں تو دنیا میں تو کسی کو ایسا حسین و جمیل کیسے دیکھ سکتا ہے. حضور کے ایک غلام ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پہ تھا.
ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، جب موسم صاف ہو، 14ویں رات کا چاند جوبن پہ ہو، تو جب ہم آٹو بان کے اوپر جاتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے 14ویں کی رات ہے یا نہیں؟ پاکستان میں تو گرد و غبار، مٹی ہی مٹی، پتہ نہیں چلتا کہ 14ویں کا کہ 15ویں کا. لیکن یہاں بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ سارا غبار چھٹ جاتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند روج پہ ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. وہ باہر نکلے، دیکھا 14ویں کا چاند، اس کے حسن و جمال میں وہ گم ہو گئے کہ رب نے اتنا حسین و جمیل بنایا، ایک چاند 14ویں رات پوری کائنات کو سجا رہا ہے، پوری کائنات اس سے جگمگا رہی ہے. ابھی اس کے حسن و جمال میں مگن تھے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی تشریف لے داری دار قمیض پہنی. حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی زمین کے حسن و جمال والے چاند کو دیکھتا. میں کبھی نگاہ اوپر اٹھاتا، کبھی نیچے اٹھاتا. آج فیصلہ کروں، وہ زیادہ حسن و جمال والا، یہ زیادہ حسن و جمال والا، وہ زیادہ چمک والا، یہ زیادہ چمک والا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں اس نتیجے میں پہنچا، اے آسمان کے چاند، تیرا حسن و جمال بہت زیادہ، لیکن تو حسن و جمال میرے محبوب کے رخ بددعا سے حاصل کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، آمد مصطفیٰ مرحبا. جو حسن و جمال اے چاند ملا ہے، یہ میرے محبوب کی خیرات سے ملا ہے. میرے محبوب کے حسن و جمال جیسا یہ آسمان کا چاند بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ حسن و جمال والا ایسا جس کو پروردگار خود فرمائے والضحیٰ، محبوب تیرے روحی انور کی قسم، رب ہو کر خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات، وہ کہتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرا چہرہ اتنا سونا بنا دیا، میرا دل کرتا ہے میں تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہوں. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم. وہ محبوب ایسا، رب اپنے محبوب کے ایک ایک جسم کے اعضاء کا تذکرہ کرتا ہے. جس طرح دنیا میں مجازی محب اپنے محبوب کا بہانے سے نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا کسی طریقے سے میرے محبوب کا نام آئے، کرتا یا نہیں کرتا؟ تو وہ محب جو خالق کائنات ہے، وہ بھی اپنے محبوب کے اعضاء کے ایک ایک اعضاء کا ذکر قرآن میں موجود کرتا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب جو تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتا ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں رب محبوب کے چہرے کا ذکر کر رہا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، رب محبوب کے دل کا ذکر کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے. الم نشرح لک صدرک، محبوب تیرے سینے کا، وہ محبوب اپنے محبوب کے سینے کا ذکر کر رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اپنے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے. وہ محبوب کا ذکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے محبوب جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان کو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے. جمال والا ایسا کہ جس جیسا کوئی دوسرا حسن و جمال والا نہیں ہو سکتا، تو جس کا اتنا حسن و جمال ہو پھر اس سے محبت کیوں نہیں کی جاتی. دوسرا میں نے عرض کیا، میں بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو ختم کرنے لگا اس لیے کہ 9 بج گئے ہیں. سخی، سخی کو لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ حاتم طائی کا ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ سخی تھا، کتنی صدیاں گزر گئی،
کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی حاتم طائی کی سخاوت جاری ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حاتم طائی کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ حاتم طائی کے محل کے 7 دروازے تھے، اگر کوئی سائل ایک دروازے پہ جاتا پھر دوسرے پہ جاتا کوئی منع نہ کرتا، تیسرے پہ جاتا کوئی منع نہ کرتا، چوتھے 5ویں پہ جاتا کوئی منع نہ کرتا، ایک ہی سائل 7 دروازوں کے چکر لگاتا پھر بھی منع نہ کیا جاتا، کیونکہ وہ حاتم طائی کا دربار تھا۔ حاتم طائی تیری سخاوت یہ کہ تیرے دربار میں 7 دروازوں کے اوپر کوئی چکر لگائے تو منع نہیں کرتا، یہ تیری سخاوت تھی۔ آ میرے محبوب کی سخاوت کی طرف، تیری سخاوت ناقص تھی، پہلے دروازے پہ اگر اتنا عطا کر دیتا دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرا محبوب تو وہ ہے جو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد مانگنے کی ساری زندگی ضرورت نہیں۔ وہ محبوب ایک دفعہ عطا کر دے ساری زندگی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ وہ دینے والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں۔ دینے والا وہ، لینے والا یہ، وہ کوثر عطا کرے پھر اس میں کوئی کمی کر دے نہیں۔ فرمایا محبوب واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، دینے والا وہ، تقسیم کرنے والا یہ۔ فرمایا جب میں دینے والا ہوں پھر تجھے ڈر کیسا؟ اپنے غلاموں کو دیتا جا، دیتا جا، تو جتنا بھی دیتا جائے گا میں زیادہ عطا کرتا جاؤں گا۔ صرف یہی نہیں، یہ در تو وہ در ہے جہاں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ تو خود کرم کرتے ہیں۔ اپنے غلاموں کو جب دیکھتے ہیں وہ خود کرم فرما کر اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر وہ سنبھالا جاتا ہی نہیں ہے۔ حضور کے غلام تھے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کام کرتے تھے کہ جب حضور نماز فجر کے لیے آتے تو صبح صبح پانی بھر کر اپنی بغل میں چھپاتے، لے لیتے کہ تھوڑا سا گرم ہو جائے، میرا محبوب وضو کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی جب وضو فرماتے نماز کے لیے جاتے تو جوتی کو سنبھال لیتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، ربیہ اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے تھے، غلام تھے، امتی تھے، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے محمد عربی تجھے عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، خود فرمایا۔ اب یہاں پر لفظ سل، علماء بیٹھے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا ربیہ خیال رکھنا جو مانگنے لگا ہے میں کہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، سل فرمایا زمین و آسمان کی چیز، عرش و فرش کی چیز، کائنات کی کوئی چیز، مطلقاً فرمایا سل، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج میں تجھے عطا کروں گا۔ حضرت ربیہ نے جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، اپنے آپ کو سنبھالا، ربیہ کوئی ایسی چیز مانگنا جس کے بعد کوئی خواہش باقی نہ ہو۔ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر کسی کو کوئی کہہ دے اپنے دوست کو، عزیز کو، یار میں وزیر اعظم ہوں، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ ہماری حالت یہی ہے نا، جو بھی آتا ہے کہتا ہے لے لو، بعد میں پتہ نہیں میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ لے لے جو کچھ لینا ہی، پتہ نہیں پھر آنا کہ نہیں آنا۔ تو جب ایک ملک کا وزیر اعظم کسی کو کچھ کہے پھر وہ کیا مانگتا ہے؟ دنیا کی زمین مانگتا ہے، دنیا کے رقبے مانگتا ہے، دنیا کی کوٹھیاں مانگتا ہے، دنیا کی کاریں مانگتا ہے، دنیا کی وزارتیں مانگتا ہے، دنیا کی عمارتیں مانگتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ صرف یہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں دے سکتا۔
حضرت ربیہ نے کہا دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے، نبیوں کا امام کہہ رہا ہے، اس لیے ربیہ وہ مانگنا جس کے بعد کوئی حاجت نہ رہے۔ سنبھال کے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں، جب آپ جنت میں جائیں یہ آپ کا غلام آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں آپ نے یہ نہیں فرمایا جب ربیہ میں تجھے کہہ رہا تھا کوئی زمین مانگ، کوئی دنیا کی چیز مانگ، تو جنت مانگ رہا ہے، جنت پتہ نہیں کیا 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 ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیہ تجھے میرے صدقے جنت تو مل جائے گی، جنت کے علاوہ بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، محمد عربی آج تجھے عطا فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سخی وہ سخی ہے جس کے در میں جو چلا گیا، جو مانگا، پھر اس سخی نے اتنا عطا کر دیا کہ دنیا جہاں کا اس کو مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ الا اخبرکم عن الاجود، میں تمہیں بتا رہا دوں سب سے زیادہ اجود کون، سب سے زیادہ سخی کون؟ اللہ الاجود، فرمایا سب سے زیادہ اجود اللہ، وانا اجود ولد آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے مجھے ہر چیز دے کر بھیجی ہے، تو جو اتنا حسن و جمال والا، جو اتنا سخاوت والا ہو، پھر اس سے محبت نہ کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت ان اسباب کی وجہ سے آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ پھر رب فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر ایک وقت آئے گا میرے محبوب کے غلاموں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میرے محبوب کے امتیوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ارے جس کو رب اپنا محبوب بنا لے، کیا پھر اپنے محبوب کے صدقے اس کو دے گا یا نہیں دے گا؟ جب رب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے پھر اپنے نبی کے صدقے کائنات کی ہر چیز کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب وہ نوافل پڑھتا ہے اس کو میرا قرب نصیب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ محبوب کی بات میں آخری عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بندہ نوافل پڑھے، کوئی عام بندہ بھی فرائض پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ قرب الہی حاصل ہو جائے گا، یہ تو رب کا فرض ہے اور رب نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ اس کے علاوہ جب نوافل پڑھیں گے تو رب فرماتا ہے وہ بندہ ساری رات کو لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے ایک نکر میں بیٹھ کر سجدے کی لذتوں سے مالا مال ہو رہا ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ صدائیں دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، جس کانوں سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جن پاؤں سے چلتا ہے۔ آخر میں فرمایا والا انسان علی لاوتینہ، پھر بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کے سارے سوالوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جب بندہ محبوب الہی ہو جائے، محبوب الہی ہو جائے، پھر کہتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں طاقت میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، اور پھر جو محبوب الہی ہو جائے پھر وہ بیٹھا مدینہ
لیکن کمان وہ ایران کے اندر کر رہا ہوتا ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ میر المومنین عمر فاروق مدینے میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے ساریہ، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، پہاڑ کو اپنے دامن میں لے لے، تیری شکل فنا میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ بیٹھے مدینے میں تھے، دیکھ ایران میں رہے تھے، ایران کے صوبہ اصفہان میں دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب الہی تھے، رب نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور محبوب الہی کیسے بنے؟ فتبعونی، ساری زندگی اللہ کے نبی کی اتباع کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس پہ عمل کیا۔ جب اتباع ہو گئی، اتباع رسول ہو گئی، تو وہ محبوب الہی ہو گیا۔ جب محبوب الہی ہو گیا تو وہ مدینے میں بیٹھ کر کمان کہاں سے کہاں کر رہا تھا۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی انسان اتباع رسول کرے، اطاعت رسول کرے، وہ محبوب الہی بن سکتا ہے۔ رب نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آؤ ہم بھی محبوب الہی بن جائیں۔ اس کا ایک ہی راستہ، اس کا ایک ہی در، اس کا ایک ہی دروازہ، وہ ہے اطاعت رسول، وہ ہے اتباع رسول۔ جب اتباع رسول ہوگی، اطاعت رسول ہوگی، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب رب تعالی ہمیں بھی محبوبان الہی میں چھپ میں شامل فرما لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میں جب بھی ویانا آیا ہوں، یقین کیجئے مجھے کبھی بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ یاد دوستوں کی محبت تقریباً اکثر چہرے میرے شناسا، اکثر و بیشتر حاضری ہوتی رہتی ہے، میرے سیدوں کا کرم ہے، یہ شفقت فرماتے رہتے ہیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور جب بھی میں ویانا میں آیا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اپنے بھائیوں کے پاس آیا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ محبتیں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ احباب کا آنا قبول فرمائے۔ سیدو وہ عبد الرحمان شاہ پیچھے بیٹھا، شاہ صاحب